کیونکہ اس کی قدر وہ جان سے بھی بہت زیادہ ہے. اس کے شوہر کے دل کو اس پر ایمان ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. وہ عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی، بدی نہ کرے گی. یہ آپ نے دیکھا کہ عمر کے سارے ایام میں، زندگی کے سارے دنوں میں وہ مدد جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ نیکی کرتی ہے اور اسے بدی نہیں کرتی. یہ مدد کے لیے آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ مدد اس کو کیا کرنا چاہیے، مدد اس کو کیسی مدد ہونا چاہیے. مدد کو وہ ہاتھ میں ہاتھ سے خدا کی خدمت کرنے والی، دعا کرنے والی. اور ہمارے پاسٹر ہے وہاں پر، وہ ان کا بیٹا سینئر پاسٹر پڑھا ہے، تو وہ بتا رہا تھا ہماری مدد جب وہ بٹر ہمارے فرینڈ پر لگا رہی ہے تو وہ دعا کر رہی ہے بڑا شنگا بھی ایسا وہ گیس پر میں دعا کرتے کر رہی ہے اور بٹر لگا رہی ہے. وہ دعا کرنے والی ہونی چاہیے. مدد کیسی ہونی چاہیے؟ ہر وقت دعا کرنے والی ہونی چاہیے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. گیت ہمارا ختم نہیں ہوا، نکالے میرے ساتھ کوئی ہمارا لوکا کی گیت، کیونکہ میں گیت پڑھ رہا ہوں مریم کا، جو مریم نے گیت گایا. ہاں جی، ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا رحم ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں. پشت در پشت رہتا ہے. اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو بڑا کرنا کیا. جو لوگ مغروری میں اور خدا کے خلاف چلنے میں اپنے دن گزارتے ہیں، خداؤں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے، مریم کہتی ہے کہ ان کو خدا نے نیچا دکھایا اور پھر اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا. جو اختیار رکھتے تھے اور خدا کے خلاف چلتے تھے، خدا نے ان کو کیا کر دیا؟ تخت سے گرا دیا. آپ کو پتا ہے ساؤل خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا، وہ پارشل اوبیڈینس کرتا تھا، وہ پوری فرما برداری خدا کی نہیں کرتا تھا. جب خدا نے دیکھا اس کو میں نے بھیجا ہے، 2 دفعہ خدا نے اس کو چیک کیا اور دوسری دفعہ پھر خدا نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کو رد کر دیا ہے، تو اس کی سفارش میرے سامنے نہ کر. جبکہ اس کو میں نے رد کر دیا تو اس کو سفارش نہ کر. تو خدا اس شخص کو رد کر دیتا ہے جو پارشل اوبیڈینس کرتا ہے، جو جزوی طور پر خدا کی فرما برداری کرتا ہے، جو مکمل خدا کی فرما برداری نہیں کرتا. خدا اس شخص کو رد کر دیتا ہے. یہ خدا کی کلام سے سیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں تخت سے گرا دیا، ساؤل کو خدا نے تخت سے گرا دیا اور بس تھانوں کو بلند کیا. داؤد جو ہے وہ حمل آدمی تھا، خدا سے پیار کرنے والا تھا، خدا کے گیت گانے والا شخص تھا اور ایک پرستار تھا. وہ بکریاں چراتے چراتے اسرائیل کا بادشاہ بن گیا اور اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور ضرورتمندوں کو خالی ہاتھ لوٹایا. اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا. اسرائیل اس کا خادم ہے، یعنی اسرائیل کے لوگ اس کے خادم ہیں. تو اس نے کہا کہ خدا نے کہا کہ وہ کہتی ہے خدا نے ان کو سنبھال لیا، ان کو گرنے سے بچایا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی. اسرائیل پر خدا کی رحمت ابد تک رہے گی. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں خدا اسرائیل کو برکت دے، خدا تو ہمارے ملک کو برکت دے، اس ملک کو بحال کرنا، اس ملک میں حکمت آ جائے لوگوں میں تاکہ اس کو بہتر طور پر چلا سکیں اور ہر طرح کی بد نظری کو خدا اس ملک سے ختم کرے. ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں اور جیسا اس نے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی اور جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا، ہمارے باپ دادا سے اس نے کہا تھا کہ میں یہ ملک تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل جو ہے اس ملک میں وہ بارک ہو، وہ برکت پائے. تو ایک شخص تھا، میری بھائی مجھے یاد کروا دی تھی کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں، میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. بولنگ بوناپارٹ، یہ شخص اس کا نام ہے بولنگ بوناپارٹ.
جس نے کہا تھا کہ اگر آپ پڑھی لکھی مائیں مجھے دے دیں تو میں آپ کو کیا دے دوں گا؟ پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. تو یہ وہ ہماری بابی ہے کہ جو چھوٹا بچہ اس کے پاس ہوتا ہے وہ چولہے میں رکھے ہیں تو وہ اس کو سکھاتی ہے بیٹا چولہوں نے اینٹ کر لیا ہے, چولہوں نے اینٹ کر لیا, سکھا رہی ہے بچوں کو. یعنی انگلش چھوٹے چھوٹے ورڈ سے ان کو سکھا رہی ہے, چلتے چلتے انگلش سکھا رہی ہے. تو اس لیے پڑھی لکھی مائیں کیا کرتی ہے؟ معاشرے کو پڑھا لکھا بنا دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں انڈیا جو ہے اس نے پاکستان سے زیادہ ترقی کس وجہ سے کی ہے؟ انڈیا نے بہت علم حاصل کیا ہے. آج امریکہ کے اندر انڈین جو کمپیوٹر کی ہے وہ ہر طرح کے جو اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ, اور وہ ان کو موقع دیتا ہے, امریکہ نے ان کو موقع دیتا ہے تاکہ آپ ہمارے ملک میں آ کے محنت کریں اور ہمارے ملک کا نام بلند ہوگا. تو تعلیم کا یہ دیکھیں فائدہ ہے. اب میں پڑھنا چاہتا ہوں ذکریہ کلام کی, جو ذکریہ نے گیت گایا وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. خداوند یہ 28ویں آیت میں ہے, اسی بات کی 28ویں آیت میں پڑھ لیتا ہوں. نہیں سو 28ویں نہیں 68 ورس 68ویں آیت. خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا. وہ کہہ رہا ہے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو, اس کی تعریف ہو. اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی امت کو پر توجہ کر کے اسے چھڑایا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے سے ہمارے لیے نجات کا سین نکالا. آپ کو پتہ ہے جب حنا نے منت مانی کہ خدایا یہ میری جو سوچ ہے یہ مجھے تانے دیتی ہے, میں بانجھ ہوں اور یہ مجھے تانے دیتی ہے, تو میری جو محنت ہے اس پر تو نظر ڈال, تو مجھے اولادیں مجھے نہ دے, تو یہ بچہ جو تو مجھے دے گی میں تیرے گھر میں ہی اس کو دے دوں گی اور یہ تیری سدا تیری خدمت کرتا رہے گا. اور سیموئیل جو اس کا بیٹا پیدا ہوا اس نے 2 بادشاہوں کو مسا کیا, سول بادشاہ کو اور داؤد بادشاہ, دونوں بادشاہوں کو مسا کیا. دیکھیں وہ کیسی مدد تھی جس نے ایسا بچہ پیدا کیا جس نے 2 بادشاہوں کو مسا کیا. تو آج مدرس ڈے کے حوالے سے ہم سیکھیں کتنی ہمبل ہے. وہ کہتی ہے یار میری کا ہے تم مجھے خبیث اور نہ جاؤ, میں تو اپنے دکھوں کے ہجوم میں مبتلا ہوں, دکھوں کے ہجوم میں مبتلا ہوں. ہجوم آپ سمجھتے ہیں, ابھی لاہور میں بڑے ہجوم دیکھ رہے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے ہجوم کا پتہ چل گیا آپ کو کیا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے میں اپنے دکھوں کے ہجوم میں مبتلا ہوں, تو خدا تم اس پر نظر کر. تو خدا نے اس پر نظر کی کہ نا, خدا نے اس مدد پر نظر کی اور اس کو بیٹا اولادیں نبوت بخشی. اور سیموئیل جو ہے اس نے 2 بادشاہوں کو مسا کیا. اور یہاں پر وہ کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے وہ سینگ میں تیل ڈالتے تھے تاکہ بادشاہ کو مسا کرے. اب یہ سینگ جو ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ یسوع مسیح ہے, اور اس نے سارے لوگوں کو, دنیا کو, جو بھی اس کے پاس آئے گا اس میں نجات دے گی. تو ذکریہ وہ گیت گاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی رحمت پر, کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خاتم داؤد کے گھرانے میں ہمارے نجات کا سین نکالا. یہ نجات کا سین کون ہے؟ یسوع مسیح, جو ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا, جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے ہیں, جیسا کہ اس نے اپنے پاک نبیوں کی بانی کہا تھا, جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتی ہوئے ہے. یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات ہے. خدا سے کینہ رکھنے والے پراگندہ ہو, وہ دے سارے دشمن شرمندہ ہو. کینہ سمجھے کینہ کیا ہے؟ دشمنی. خدا جو دشمنی رکھے گا وہ پراگندہ ہو جائے گا, وہ نیست و نابود ہو جائے گا. اور خدا کا یہ کام ہے, خدا نے یہ کلام اس لیے لکھوایا ہے تاکہ ہم سیکھیں کہ خدا نے کس طرح اپنے کینہ رکھنے والوں سے کو شرمندہ کیا, ان کو پراگندہ کیا. آج مدد جو ہے جو خدا کا حکم مانیں گی وہ خدا کے ساتھ کینہ نہیں رکھیں گی,
خدا کو حکم نہیں مانتی وہ خدا کے ساتھ کینہ رکھتی ہیں، اور خدا آپ کو پتہ ہے کہ کینہ رکھنے والوں کو پراگندہ کرتا ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں آپ ساری مدد سے. پہلی بات مدد میں کیا کرنا ہے؟ اپنے شوہر کو اپنے گھر کا سربراہ ماننا ہے اور اس کے حکم میں رہنا ہے. اور قرآن میں لکھا کہ جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، اپنے مردوں پر کیا نہ چلائیں؟ حکم نہ چلائیں، بلکہ فرما برداری. تو مدد وہی کامیاب ہوتی ہے جو اپنے مرد پر حکم نہ چلائے. اور یہ بات سیکھ رہے ہیں ساری مدد سے، یہ سیکھنے والی بات ہے، یہ آپ کے کام آئے گا. اور آگے لکھا کہ اس نے اختیار والوں کو آگے لکھا یہ ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے. یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ دادا باپ ابراہیم سے کہی تھی کہ وہ ہمیں یہ عقائد کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے کہ وہ ہمیں یہ عقائد کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حدود پاکیزگی اور راستہ سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں. یعنی وہ گیت گا رہا ہے کہ ہم راست بازی سے اور پاکیزگی سے اگر زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھوٹے رہیں گے. جو لوگ راست بازی سے اور پاکیزگی سے زندگی نہیں گزارتے اور یہ اسرائیلیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہی وہ گناہ میں گرے خدا کو انہوں نے سچ چلا دیا اور وہ خدا سے کینہ رکھنا شروع ہو گئے اور خدا نے پھر ان کو کیا کیا؟ سزائے دی. یا آپ کو بائبل پڑھ کے دیکھیں، جو ہی ہم خدا سے کینہ رکھنا شروع کر دیتے. ایک اور طریقے سے خدا سے کینہ رکھتی ہے، جب کئی عورتوں کے بچے نہیں پیدا ہوتے وہ کہتی ہے کہ آج کب ہمارے بچے نہیں پیدا، یہ زمانہ جو ہے آپ کو پھینکتا ہے، اس کی کوشش جو ہے بڑی سخت ہے. اور خواتین سوچتی ہیں کہ میرے اتنے سال ہو گئے میرے بچے نہیں پیدا ہوئے، اب میں کوئی سیاح نہ شروع کر دوں. وہ سیانے کے پاس جب ہو سکتا ہے میرے بچے نہیں، پھر جب وہ سیانے کے پاس جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خدا ان پر شیطان کو چھوڑتی ہے اور وہ ہر طرح کے برے کام کرتی ہیں. اسی طرح کئی عورتیں لالچ میں پڑ جاتی ہیں اور مدد کو لال کو کہتے ہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ صرف میرا ہی خیال رکھے، اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھے یا کسی اور بہن بھائی کا خیال نہ رکھے جب کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے. کئی دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی جب وہ کبھی مشکل میں ہوتے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے جو مفلس بھائی کی تو مدد کر. تو جب یہ خواتین یہ کام کرتی ہیں اور وہ بھی سیانے کے پاس چلی جاتی ہیں اور اپنے شوہر پر جادو کر دیتی ہیں اور اس کو جادو کے قبضے میں لے لیتی ہیں تاکہ ہمارا ہی خیال رکھے. حالانکہ جیسے کہ ایوب جو تھا، ایوب کی میں بات بتاتا ہوں. ایوب ایک امیر آدمی تھا، وہ باعث برکت تھا اپنے گھرانے کے لیے اور وہ باعث برکت تھا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. وہ صرف باعث برکت اپنے گھرانے کے لیے نہیں تھا بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی باعث برکت. تو یہ خواتین یہ کام بھی کرتی ہیں. میں آپ کو آج اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے کوئی جاننے والا یا کوئی بھی اس طرح کا مشورہ کوئی آپ کو دیتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو روکیں. چرچ ہوتے ہوئے آپ کا فرض ہے کہ اس کو سیانے کے پاس نہ جانے دیں اور اس کو کہیں یہ غلط بات ہے، خدا آپ کے خلاف ہو گا. خدا اپنے کینہ رکھنے والوں سے نفرت کرتا ہے، خدا ان کو سزا دیتا ہے. اس سے کینہ رکھنے والے فرا کرنا ہو، وہ دے سارے دشمن شرمندہ ہو. تو یہ دیکھیں یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. تاکہ ہمارے باپ دادا کے عہد کو، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنی پاک عہد کو فرمائے. میں ایک اور بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے. یہ بڑی بات کام کی ہے مدرس کے لیے. آپ دیکھیں مدرس جو ہے فادرس کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ کلام میں لکھا ہے اے بیٹی تو سن اور خدا کے کلام پر کام لگا. اپنے باپ دادا، اپنے باپ اور رشتہ داروں کے گھر یا باپ کے گھر کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھول جا اور اپنے شوہر کو اپنا
مجازی خدا مان اور اس کے آگے سجدہ کر. یہ خدا کی کلام ہوتی ہے. یہ زبور 45 میں یہ بات ہوتی ہے. تو آپ پڑھ کے جا کے جو خواتین جو مدرس جب شادی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ زبور آپ کو سکھایا تھا کہ سونے بیٹی تو ہی سوچ رہا ہے اپنا کام کو ادھر کر, اپنی قوم سے اپنے پیو دادے کو تو بلا دے کر. تو جب وہ پھر ایسی مدر جو پھر اپنے باپ کے گھر کی طرف ان کی نگاہ ہمیشہ رہتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ میں آپ کو اور بات بتا دوں فادر کے لیے. فادر کو چاہیے دیکھیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو, باپ کے گھر کو اور بہن بھائیوں کو بھول کر آپ کے پاس آ گیا. وہ سب کو چھوڑ کے آ گئی ہے اور ان کی کیا آپ کو کرنی ہے, عزت کرنی ہے. مدر کی فادر کو کیا کرنی ہے, عزت کرنی ہے. وہ سب کو چھوڑ کے آ گئی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ جس خاندان میں آئی ہے اس خاندان سے انہیں کیا ملا ہے, شوہر. اور شوہر نے اس خاندان نے ان کو شوہر دیا ہے. اور اگر شوہر دیا ہے تو وہ شوہر جو ہے تو جو کچھ اس کو مل رہا ہے اس خاندان کی ملکیت ہے, بشرطے کہ شوہر کے ذریعے مل رہا ہے, لیکن بیسیکلی وہ اس خاندان کی ملکیت ہے. اب اگر یعنی وہ خاندان کا نمک کھا رہے ہیں, مدد جو ہے جس خاندان میں آئی ہے اس خاندان کا کیا کر رہی ہے, نمک کھا رہی ہے. جب اس خاندان کا نمک کھا رہی ہے تو مدد کو اپنے سسرال سے بھی پیار کرنے کی ضرورت ہے. جہاں کا وہ نمک کھا رہی ہے وہاں سے ان کے ساتھ ان کو پیار کرنے کی ضرورت ہے. جس کسی کی مدد کرنے کی ضرورت ہو اس کی مدد کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. کہ کس طرح پیش آئیں, حسن سلوک سے پیش آئیں, کیونکہ آپ اس خاندان کا نمک کھا رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے آپ کو یہ قدم ملا ہے. یہ بڑا متاثر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے. جو مدر اپنے سسرال سے پیار کرتی ہے وہ ہمیشہ ہی عزت پاتی ہے. میں اپنی مدر کی بات بتاتا ہوں, انہوں نے ہمیشہ اپنی عزت پائی اور اپنے سسرال سے پیار کیا ہے. اور یہ بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا اور اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے رسول پاکیزگی اور راست سے مل کر بے خوف اس کی بات کریں گے. اور اے لڑکے کو خدا تعالیٰ کا نبی کہنے گا کیونکہ وہ خدا میں خدا راہیں کی یاد کرنے کو اس کے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو کو گرام معافی سے حاصل ہو. اور یہ ہمارے خدا کی ظاہر ہے یا وہ نبی جو بپتسمہ دینے والا اس کے لیے برکت چلا رہا ہے. کیا بیٹے تو کیا ہوگا, تو خدا کا نبی کہلائے گا اور تو لوگوں کو برے رستے سے ٹھیک رستے پر لائے گا, تو نجات کے رستے پر لائے گا اور خدا کا اپنے یعنی خدا تعالیٰ کا نبی کرے گا اور اس کی راہیں تیار کرے گا. یسوع مسیح کی راہیں اس نے تیار کی. اس یسوع مسیح نے کہا بپتسمہ لو, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. تو یوحنا نے کیا کیا, راہیں تیار کی بپتسمہ لے. تو یہ دیکھیں یہ نبی نے کیا کام کیا, وہ خاتون جو بانچ کے لاتی تھی خدا نے اس پر رحم کیا اور ایک نبی پیدا ہوا. اور یہ نبی نے آپ کو پتا ہے ہیرودیاس سے کہا کہ تو نے جو بیوی رکھی ہے تو نے اپنے بھائی کی بیوی رکھی ہے, یہ تیرے لیے روا نہیں. اس سے صاف اس کو بتا دیا, بے شک اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا, اس کا سر کٹوایا گیا, لیکن وہ ڈرا نہیں. جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کو اس نے پرومیننٹ کیا, اس نے واضح کیا. یہ اس کا دیکھیں, اس کا کام دیکھیں اس نبی کا. جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر ظہور کرے گا. یعنی یسوع مسیح کو عالم بالا کا آفتاب بھی کہتے ہیں. اور تاکہ جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو اسلام کی ابتدا پر ڈالے اور جو لڑکا پڑھتا اور روح میں خود پاتا گیا اور اس طرح پر ظاہر ہونے کے لیے جائے گا. اور یہ والا میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نکالیں میرے ساتھ عیسیوں کا خط. آج میں فادر صاحب کے فرائض بھی آپ کے ساتھ سامنے
वादे करना चाहता हूँ। और मदर्स के भी प्राइस थोड़ा सा फादर का ज़्यादातर मेरा जोर मदर पर ही आज आपने देखा कि मदर के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ रहा है कलाम में, मदर के ऊपर बड़ा जोर पड़ रहा है। अब फादर का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन पहले मदर्स का। इफ्सियों का खत निकाले। आमतौर पर ये कलाम चर्च में कम लोग इस तरह सुनाते हैं, जैसे आज मैंने आपको कलाम सुनाया ना, इस तरह के कलाम सुनाने की लोग कम जरूरत करते हैं, लेकिन मैंने आपको सुना दिया। आज निकाले मेरे साथ फसल नहीं को फादर साहब, आप चर्च वाले आप मेरे खिलाफ ही ना रहे। हाँ जी, खुदा के कलाम पर हम खड़े हैं और इसे कोई हमें हटा नहीं सकता। खुदा का कलाम सच्चा है और इस पर हमें सबको खड़े होने की जरूरत है। कलाम में लिखा 5वें बाब की 22वीं आयत। चाहे मेरी बीवी भी आज मुझे जाके कुछ बातें सुनाए, ये बातें हमको नहीं करनी चाहिए, पर हम चल हम देखिए। बीवियों 22वीं आयत से 33वीं आयत पढ़ रहे हो। बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो। आप कह रहे हैं नकाब पढ़ रहे हैं हमारे। बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां हर बात में अपने शोहर के ताबे रहे। अब आप कहेंगे कि मदद कहेंगे कि सारी बातों में कैसे शोहर के ताबे रहेंगे? देखिए, आप खुदा से दुआ करें। कलाम में लिखा है कि अगर कोई शोहर जो है खुदा की बातें ना भी मानता होगा, तो बीवी के चाल चलन में कितनी कशिश है। खुदा का काम जुड़ा तो नहीं, खुदा का काम सच है। बीवी के चाल चलन में इतनी कशिश है कि वो बुरे बंदे को ठीक कर सकती है। बुरे बंदे को चाल चलन, अब आप कहेंगे चाल चलन क्या होता है? चाल चलन का जो ग्रीक वर्ड में उसका मतलब है वो ये है गुफ्तगू। चाल चलन से मुराद है गुफ्तगू। आप अपने शोर से गुफ्तगू ही ऐसे कर रहे हैं तो बंदा बदल जाएगा। देखिए, गुफ्तगू करने से बंदा बदल जाता है, कैसी बात। खुदा का कलाम है, गुफ्तगू करने से बंदा बदल जाता है। मैं आपको बताऊं, और ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक मेरा क्लास फेलो दोस्त, और उसको मैं देखता, वो उससे 10वीं भी पास नहीं हो सकी मेरे साथ। वो पढ़ता था 10वीं तक, लेकिन वो 10वीं पास नहीं कर सकता, मैट्रिक नहीं कर सकता, उसके बुरे चाल चलन की वजह से। वो हर तरह का की बुराई करता, हर तरह के गिरोने काम करता, नशा करता, लेकिन उसकी शादी एक बड़ी हम्बल खातून से हो गई। वो हमारी बहन ने उसके साथ इस तरह सलूक किया, इस तरह उसके साथ चाल चलन रखा कि आज वो एक नेक आदमी बन गया है। तो मैं उसकी मिसाल रख सकता, आज वो नेक आदमी बन गया है। और वो कहता है मेरे साथ जब भी खुदावंद आपके साथ हो, भाई जी खुदावंद आपके साथ हो, भाई जी खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। तो हाँ जी, पढ़ते हैं इफ्सियों का 5वां बाब। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहर के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। शोहर की बारी आ गई, शोहर भी बोलेगा और से ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत दिया। अब यीशु मसीह की मोहब्बत क्या है? उसने कलीसिया को बचाने के लिए अपने आप को मौत के हवाला कर दिया और अपना खून बहाया। यीशु मसीह इफ्सियों के कलीसिया को लिखता है कि जैसे मैंने आप मोहब्बत रखी है ना, इस तरह आप भी आपस में ऐसी ही मोहब्बत रखें। और यीशु मसीह ने मोहब्बत का मकसद क्या किया है? अपनी जान दी है, खून बहाया ताकि हमारे गुनाह धुल जाए। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदल में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़
ना हो, बल्कि पाक और ये है। तो इसी तरह शोहरों को लाना है कि अपनी बीवियों को बीवी से अपने बदन की मानक मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि देसी को। इसलिए हम उसके बदन के वजू हैं। इसी सबब से आदमी बाप और बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी से के साथ रहेगा और दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखें कि अपने शोर से डरती है। ये डरने से मुराद है रिस्पेक्ट। कई लोगों को पता नहीं चलता डरने, खुदा से डरना से मुराद है खुदा की रिस्पेक्ट करना, उसका हुक्म मानना। तो इसी तरह शोहर जब वो अपने शोहर की बात मानती है तो वो क्या कर रही है? रिस्पेक्ट कर रही है, डर नहीं रही। क्यों ना वो मदर से जो फादर से कम है किसी तरह, मदर फादर से किसी तरह कम नहीं है। मैं आप 5 पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ। ये जल्दी मैं खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम हो गया। तो 5 पॉइंट्स जल्दी सिर्फ मैं हमारे बताऊंगा, आप लिख लें। तो जो लिख रहे उनसे जिन्होंने लिखे दे लें। वाइफ इज अ पार्टनर एंड रूलर ओवर क्रिएशन, यानी बीवी जो है, ये मदर जो है, वो पार्टनर है अपने शोहर की। क्योंकि वो ये जो बात जेनेसिस में लिखी है, पहले बात की 26 से 28 में, यानी उपदेश में ये बात लिखी है। वाइफ इज अ हेल्पर टू हर हस्बैंड, और वाइफ जो है अपने शोहर की मददगार है, और खुदा ने उसको मददगार बनाया। ये दूसरे बाप की 18 में लिखा है, उपदेश के दूसरे बाप की 18 में। और जिस तरह खुदा हमारा हेल्पर है, मदद जो है वो फादर की क्या है? हेल्पर है। कई दफा मैं बताऊँ आपको, जो पढ़ी लिखी औरतें और पैसा कमाने वाली औरतें, वो अपने शोहर की इज्जत ही नहीं करती। बाहर के मुल्कों में ये हाल होता है, और बाहर के मुल्कों का माशरा इंतहाई जो है वो क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचा हुआ। क्रिटिकल पॉइंट वो जैसे सामने औरत थी, एक शोर को छोड़ दिया, फिर दूसरा करती है, फिर तीसरा करती है, फिर चौथा करती है, फिर पांचवा करती है। यही हाल बाहर मुल्कों की औरतों का है। ये मैं आपको बता दूं, ऐसे करती है औरतें, और बहुत कम औरतें हैं जो खुदा से डरकर अपनी जिंदगी गुजारती हैं। अक्सरियत औरतों का ये हाल है, वो खुदा के कलाम को नहीं मानती है, उस पर अमल नहीं करती, और माशरे का बुरा हाल उन्होंने बनाया हुआ है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है वो हेल्पर है, वो जो मदर है वो भी क्या है? हेल्पर है। पढ़ी लिखी औरतें अपने पैसे को बड़ा छुपा के रखती हैं, और इस तरह खानदानों में खराबियां भी आती हैं। ये मैं आपको बताऊँ, आप शेयर करें सारी बातें। जब आप मददगार हैं तो अपने हस्बैंड की जो मदर है वो फादर की क्या करे? पूरी तौर पर मदद करे, अच्छे और बुरे वक्त में उसके क्या दे? साथ दे। ये है मदद की ड्यूटी। और फिर वाइफ इज अ क्राउन टू हर हस्बैंड। वाइफ जो है वो शोहर का ताज है, यानी बीवी जो है वो क्या है? अपने शोहर का ताज है। वो गर्दन नहीं है कि इधर उधर मोड़े और अपनी मर्जी से उसको चलाएंगे। वो हेड है, बंदा हेड है, तो वो गर्दन नहीं है, और ना ही मैनिपुलेशन करें। मैनिपुलेशन कहते हैं ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। आपको पता है जो राग भाषा थी, उसने ऐसी स्कीम चलाई कि उनको ऐसा लगा ये साक्षी बोल रही है। आपको पता है राग भाषा की स्टोरी का? उसने कहा हाँ, वो लोग आए थे, जासूस आए थे, लेकिन चले गए तो जल्दी से जान पकड़ लो, लेकिन उसने उसको छुपा दिया। जब उसने ये काम किया, ये मैं बता दूं, उसके ये काम से उसने अपने आप को बचा लिया, अपने खानदान को बचा लिया। तो स्कीम इस तरह की लगाए जिससे आप अपने आप को भी बचाए, और वो आप भी नहीं जान पाए और बाकी लोग भी नहीं जान पाए। स्कीम लगाने की तरतीब मैं आपको बता दूं। तो वो खवातीन में स्कीम लगाने में बहुत बड़ी स्कीमर भी होती है, ये भी याद रखें। तो ये ख्याल रखें कि आपने स्कीम कौन सी लगानी होगी। तो वाइफ हैज टू सबमिट टू हर हस्बैंड, यानी खवातीन को अपने शोहर, जैसे हर बात में लिखे, हर बात में अपने शोहर के ताबे रहें। और ये जब आप ये करेंगे, जब आपका शोहर आपके साथ, जैसे मैंने बताया कि शोहर को ठीक करना भी जो मदर के हाथ में है,
फादर को ठीक करना किसके हाथ में है? उसके साथ गुफ्तगू ऐसी करें, जब आप गुफ्तगू ऐसी करेंगे तो बदल जाएगा, ठीक है। और आखिरी बात, वाइफ इज अपनी तरफ सुनाओ। अकलमंद औरत अपना घर बनाती है और बेवकूफ अपने हाथों से उसको बर्बाद करती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप खड़े होकर आपके लिए दुआ करेंगे। आज तक मैसेज आपने सुना, लेकिन आपको खुदा बरकत देगा, खुदा के काम पर अमल करेंगे। वो शख्स उस शख्स पर खुदा अमल करता है जो खुदा के कलाम से डर जाता है। खुदा के कलाम से डर जाने वाले शख्स